اکثر لوگوں میں استغفار کے حوالے سے چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ استغفار کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو دور کرنی بہت ضروری ہیں۔ اب وہ غلطیاں کیا ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جائے، تو یہ آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ بس آپ سے التماس ہے کہ پلیز یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم استغفار پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ استغفار، یا یوں کہہ لیجئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، بہت مبارک عمل ہے۔ اگرچہ اس کی اہمیت سب کو معلوم ہے اور بخوبی جانتے ہیں کہ استغفار ہمارے لیے کتنا اہم ہے، لیکن استغفار کے حوالے سے کچھ عام غلط فہمیاں ہیں جن پر بات کرنی بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں گے اور استغفار کے حقیقی مقصد اور گہرے فوائد کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ وہ غلط فہمیاں کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ عام غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کبیرہ گناہ کریں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے تو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب انہوں نے اس کو گناہ کبیرہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تاہم استغفار ہر قسم کی غلطیوں کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ استغفار صرف کبیرہ گناہوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے، اللہ سے جڑے رہنے اور عاجزی کا مظاہرہ کرنے کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں استغفار تمام گناہوں کے لیے ہے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف اور بے گناہ تھے، اس کے باوجود آپ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دلوں کو پاک کرنے، اللہ کے ساتھ قریبی تعلق برقرار رکھنے اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور مسلسل استغفار کرتے رہنے کو کمزوری یا جرم کی علامت سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم ہمیشہ معافی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلسل گناہ کر رہے ہیں اور ایک برے انسان ہیں، تو ہمارے استغفار کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے، استغفار عاجزی اور طاقت کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان کامل نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ عبادت کا ایک طاقتور عمل ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اپنے خالق کے قریب کرتا ہے۔ باقاعدگی سے استغفار کرنے سے ہم اپنی روح اور دلوں کو مسلسل صاف کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو تکبر اور خود فریبی سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ استغفار کے ذریعے ہم خود کو مغرور ہونے یا یہ سوچنے سے بچاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ استغفار گناہوں کے بعد ضروری ہے، اگرچہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہمیں کسی بھی غلط کام کے فوراً بعد معافی ہر حال میں مانگ لینی چاہیے، مگر استغفار کا مقصد بہت وسیع ہے۔ استغفار کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، صرف گناہوں کے بعد نہیں۔ یہ مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی رحمت کی التجا کرنے اور مستقبل کے گناہوں سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے۔ استغفار ہمیں اپنے اعمال سے باخبر رہنے اور اچھی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، وہاں کچھ ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں، تو استغفار ان نامعلوم یا غیر ارادی غلطیوں کے لیے بھی معافی مانگنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی غلط کام کے لیے معاف کر دے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ ایک اور عام غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم ہر گناہ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں معاف کرنا چھوڑ دے گا، یا یہ کہ ہمارا استغفار بے اثر ہو جائے گا، اپنی تاثیر کھو دے گا۔ یہ سچ نہیں ہے، صرف سوچنے کی بات ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ بڑی سنگین غلطی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع اور لامحدود ہے۔ وہ ان بندوں سے پیار کرتا ہے جب اس کے بندے اس کی طرف دل اور خلوص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ کی کلید اخلاص ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے کیے پر پچھتاتے اور ندامت محسوس کرتے ہیں اور گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا مخلصانہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معافی سے نوازتا ہے۔ استغفار کا دروازہ موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کھلا رہتا ہے۔ بندہ جب اخلاص سے پکی توبہ کرے گا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں موت سے پہلے قابل قبول ہے۔ تاہم اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرتا پھرے اور زبانی کلامی توبہ استغفار بھی کر لے، تو ایسی توبہ در حقیقت توبہ نہیں، توبہ کا مذاق ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
پیارے دوستوں، اب جب کہ ہم نے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کر لیا ہے تو آئیے استغفار کے حقیقی مقصد اور فوائد جانتے ہیں۔ علماء کے بقول استغفار ایک روحانی ریسیٹ بٹن ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ہمیں سکون پہنچاتا ہے۔ یہ بڑی برکتوں کا ذریعہ اور مشکلات کے خلاف ڈھال ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمارے رزق میں برکت، ہماری مجموعی طاقت میں اضافہ اور مشکلات سے نجات فراہم کرتا ہے۔ بکثرت استغفار کرنے سے بے پناہ روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے، ہماری عاجزی کو بڑھاتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ہم پر اس کی بے پناہ رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے خوب ذوق و شوق سے روزانہ کثرت سے دل سے استغفار کریں۔ یہ جو غلط فہمیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کو اللہ کی بخشش اور رحمت کی طلب سے باز نہ آنے دیں، چاہے آپ نے کوئی غلطی کی ہو یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے بھی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص نیت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔